زم دور ہوتے. قرآن مجید کی تلاوت سے دل کے زم دور ہوتے. زم تو دل میں ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑا خردبین جس سے دیکھا جائے، جس سے خون کے ذرات دیکھے جاتے ہیں، اگر اس سے بھی دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا. کہ ہمارے یہاں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر زم کتنے ہیں. فرمایا لکل شیء سفالۃ وسفالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر ایک چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پاؤڈر ہوتا ہے، کوئی صابن ہوتا ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ آدمی اللہ اللہ زبان سے کہتا رہے یا قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر معاملے میں دل کے اندر ہونا چاہیے. کسی کا برا سوچ رہے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ بیچارہ بالکل بے خبر ہے ہماری برائی کے سوچنے سے. جس کے بارے میں ہم برا سوچ رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے کسی کو الزام دے رہے ہم برا سوچے جا رہے ہیں. اس برائی کو کون دور کرے؟ اللہ کی یاد. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تو دیکھنے والا. قرآن مجید کا سبق پڑھیے سورہ حجرات میں جب کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کرو، آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. اچھا اگر برائی نہیں کر رہے ہیں اس کے منہ پر پیچھے بھی برائی نہ کرو. اور اگر پیچھے تم نے برائی کی تو یاد رکھنا اتنا ہی بڑا تم جرم کر رہے ہو کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے. مرے ہوئے بھائی کا جو گوشت ہے، مردار کا گوشت، وہ کیسا ہوگا؟ سڑا ہوا گوشت ہوگا. لہذا وہ ہم کھا رہے ہیں. لکھا ہے فقہا نے، اور حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنبلی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں. ان کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی آدمی غیبت کرے. اور ایک صاحب غیبت فرما رہے ہیں مسجد میں، شاید میں نے سنایا اور مجھے تو بہت دل سے لگی یہ بات، میں کئی جگہ بیان کرتا ہوں. کلکتے کی مسجد میں ایک صاحب ایک عالم دین کی، کون عالم دین کس کی ہم یہ سب باتیں نہیں بتا رہے، غیبت کر رہے، برائی کر رہے. میں ادھر قریب بیٹھا ہوں. آپ بتائیے آپ کا کیا خیال؟ ہم نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھا رہے. کل آپ ان کے بارے میں پوچھا، میں نہیں پوچھا، میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو وہ بھی کہہ رہا ہوں. کل کیسے؟ میں نے کہا جناب کسی آدمی، یہ تو حقیقت ہے. میں نے کہا اسی حقیقت کا نام تو غیبت ہے. ایک آدمی بیچارہ پیر سے معذور، اگر منہ کے اوپر اس میں لگڑا کہو گے برا لگے گا یا نہیں؟ ایک آدمی آنکھ سے معذور، اگر منہ کے اوپر اسے اندھا کہو گے برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اور اسی کو اگر پیچھے ہم کہہ رہے ہیں تو اسی کا نام تو غیبت. اور اگر کسی کے اندر وہ عیب نہ ہو اور وہ عیب ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر تو اس کا نام غیبت نہیں ہے، بہتان ہے. وہ اس سے بڑی بات، اس سے بڑی بات کہ آدمی سوچے ذرا سا. یہ رمضان کے مہینے کے علاوہ بتا کون دن آئے گا سوچے کہ آج ہم لوگوں کی جو چند انچ کی زبان ہے ایسی چل رہی ہے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کس کے نزدیک میں نے کہا تھا؟ حضرت امام احمد اور بہت سارے اکابر علماء جن میں ائمہ بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ روزہ ٹوٹے گا، البتہ روزہ فاقے سے بدلے گا. جیسے فاقہ، کوئی ثواب کوئی اجر اس کا نہیں. اور ایک بات میں نے اپنے والد سے سنی تھی، کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن یہ بڑے لوگ جو تھے یہ کوئی بات اپنے منہ سے نکالتے ہی نہیں تھے جب تک کہتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کو طاقت محسوس ہونے لگتی، غیبت کرتے کرتے طاقت محسوس ہونے لگتی. اللہ اکبر.
کیا مطلب ہے؟ وہ خون کا اثر ہو رہا ہے، وہ گوشت جو کھایا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اب آپ سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، سچ بتاؤ ان کا نام سن کے محبت آتی ہے نہیں؟ اپنی ماں کا نام سن کر کے ان سے بڑی عزت والا، ان سے بڑی حرمت والا کون ہو؟ اگر ان کے بارے میں کوئی الٹی ٹوٹی بات کہہ جائے تو ہمارے جسم کا بہت زیادہ ایمان کے اعتبار سے ہم گرے ہوئے، لیکن ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اماں عائشہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ بیٹی مسئلہ نہیں معلوم ہو، اور کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ مسئلہ معلوم کرنے کا اللہ نے سبب پیدا کروا۔ ایک صحابی جا اور آپ نے دیکھا ان کو قد ان کا کچھ کم تھا، کرتا ان کا لمبا تھا۔ حضرت عائشہ نے برائی نہیں کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کرتا بہت لمبا ہے، آپ اچھی قسم کا چہرہ، اور فرمایا تھوکو عائشہ۔ حضرت عائشہ نے تھوکا، اس میں خون کے اثرات، کہتے ہیں تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ اس سے حضرت عائشہ کی طرف سے بدگمانی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ ایسی ایسی باتیں کرواتا، ورنہ ہم کو کیسے معلوم ہوتا، ہم کو کیسے پتا چلتا؟ یہ اصول جب بچے پڑھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو اس وقت میں جو استاد ان کی اصلاح کرتا ہے تب تو نکھر کے وہ سامنے آتے۔ اگر ان کی اصلاح نہ، حضرت عائشہ ٹوک کون رہا ہے؟ حضور ٹوک رہے ہیں، لہذا کوئی ان پر عیب نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، صحابیات معصوم نہیں، لیکن وہ کوئی گناہ لے کے نہیں گئے۔ جو گناہ ان سے ہوا دنیا میں، اس کی انہوں نے توبہ کری، اور اللہ نے اس توبہ کو قرآن میں نازل کر دیا۔ لہذا اللہ کے قبول کرنے کے بعد ہم اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے کوڑا کپڑا، یہ تو نبی کا اعمال تھا، کھلا کپڑا یہ حضرت عائشہ اور تمام صحابیات اور تمام صحابی کا اعمال تھا۔ باقی میں دونوں برابر، جتنا کوڑا کپڑا یہاں بچھا دیا جائے، چاہے دھلا کپڑا بچھایا جائے، نماز ایک ہی طرح کی ہوگی۔ صحابہ سے جو قصور ہوئے اس کی معافی ہو گئی، ہم سے جو قصور ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری معافی بھی چاہے جتنا مرتے وقت تک توبہ کرتے رہے اللہ قبول کرے، اور یقیناً قبول کرتا ہے اللہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ان کی توبہ کی قبولیت تو قرآن میں لکھی ہوئی، ان کا حال یہ، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ تو میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی اور جو ضروری باتیں ہیں اس حدیث کی روشنی میں باتیں کروں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے طرف سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کو ہمارے لیے تطہیر کا ذریعہ بنا دے، پاکی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن پڑھے اور ہمیں مزہ آئے، اے اللہ درود پاک پڑھے اور ہمیں مزہ آئے، اے اللہ تسبیحات پڑھے اور ہمیں مزہ آئے، اے اللہ اپنی محبت ہمارے رگ رگ میں پیوست فرما دے۔ اے اللہ اپنی چاہت ہم ساری دنیا کو بھول کر آپ کو چاہیں، اے اللہ دنیا کو ضرورت چاہیں اور آپ کو طبعاً چاہیں، ایماناً آپ سے محبت ہو۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو بہت برے، ہمارے اعمال تو بہت خراب ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے اعمال سے بہت زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اے اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی جگہ پر ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے کہ جن پر آپ کی توجہ ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ